الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمي ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. محترم و مکرم و معزز سامعین و حاضرین، آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فکر رکھنے والے امام دیے ہیں اور دینی لحاظ سے تربیتی حوالے سے یہاں مختلف بیانات ہوتے رہتے ہیں اور آپ حضرات کو استفادے کا موقع دیا جاتا ہے. میں تمہید کے بغیر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا تاکہ مختصر وقت میں زیادہ باتیں آپ لوگ سن سکیں اور استفادہ کر سکیں. ہماری اس مجلس کے 2 حصے ہوں گے. پہلے والے حصے میں استقبال رمضان سے متعلق کچھ فضائل، مسائل، ضروری فقہی احکام بیان ہوں گے اور دوسرے حصے میں آپ حضرات جو پوچھنا چاہیں گے سوالات کر سکیں گے. کئی سوالات کا جواب تو پہلے والے حصے میں آ جائے گا. کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، ایک میرا ذہن ہے اور آپ کئی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے، اس لیے آپ پوچھ سکیں گے. اور جو سوال آپ پوچھیں تو بغیر کسی جھجک کے پوچھنا چاہیے. دین میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، البتہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے جو ضرورت کا ہو اور ہمارے عمل سے تعلق رکھتا ہو اور خاص طور پر اپنے متعلق ہو یا کسی سے متعلق ہو لیکن اس کے تعریض کا جو مقصود نہ ہو. بہت سارے لوگ ایسے مسائل پوچھتے ہیں، مجلس میں ساتھی بیٹھا ہوتا ہے اس کی تعریض کرنی ہوتی ہے یا محلے کا کوئی بندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے اور انداز اس کا مناسب نہیں ہوتا. کیونکہ جب مسئلہ بیان ہوگا تو پھر اس کے خلاف بات چلی جاتی ہے.
اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو خود ہی پوچھنا چاہیے. لہٰذا کوشش کی جائے کہ مسئلہ اپنا ہو، اپنے اہل خانہ کا ہو، اپنے اولاد سے متعلق ہو، اپنی ضرورت کی چیز ہو. رمضان المبارک بہت قریب ہے اور یہ 12 مہینوں میں سے انتہائی مقدس، مبارک اور پھر اتفاق افضل مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو یہ رمضان نصیب کرے وہ خوش قسمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب بھی کرے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے اور بار بار ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات جانتے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال موجود تھے لیکن اب موجود نہیں ہیں، انہیں یہ نصیب نہیں ہوا. اب ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اب چند دن رہتے ہیں، کیا پتہ ہے کہ ہمیں نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب بھی فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے شروع کر دیا کرتے تھے. 7واں مہینہ رجب کا ہے، 8واں شعبان کا ہے، 9واں رمضان کا ہے. 7واں مہینہ رجب شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. 7 روزے بھی رکھتے تھے، رجب میں بھی شعبان میں بھی، تاکہ روزے کی عادت پڑے اور رمضان میں آسانی ہو. ایک تمہید ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ رجب کا چاند نظر آتے ہی رجب اور شعبان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان دونوں میں ہمیں برکت رحمت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق بھی نصیب فرما کہ ہم رمضان ہمیں ملے اور رمضان کی عبادات کر سکیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ رمضان سے پہلے چند دن پہلے رجب کے مہینے میں کچھ وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، خطبہ بھی دیا کرتے تھے، بیان بھی کیا کرتے تھے، رمضان کے استقبال کے طور پر درس کیا کرتے تھے اور رمضان کی اہمیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں بٹھایا کرتے تھے. شعب الایمان للبیہقی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. یہ سلمان فارسی بہت ہی عمر رسیدہ صحابی تھے. ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 350 سال تھی، دوسری روایت کے مطابق 300 سال تھی. کم از کم عمر ان کی جو منقول ہے وہ 250 سال ہے. اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ حواریین کو بھی دیکھا ہے اور ان کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. غلام بنے کئی ایک علاقے میں دوسرے علاقے میں کرتے 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 بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے خاندان کے گویا کے ایک فرد ہیں. آپ نے ان کو اتنا زیادہ قریب کیا تھا اس لیے کہ ان کا نہ کوئی خاندان تھا مکہ میں، مدینہ میں، نہ اس علاقے میں، نہ کوئی بہن بھائی، نہ کوئی اولاد، اجنبی تھے، وہ فارس سے آئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہ پھولوں کا ایک عجیب و غریب گلدستہ تھا، رنگ برنگ پھول اس میں سجے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ قبیلہ بنو دوس سے آئے ہوئے تھے، حضرت بلال حبشہ سے آئے ہوئے تھے. یہ مستقل ملک ہے جس کو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے. جو جدہ کا ساحل ہے، آپ کا کہیں جانا ہوا تو وہاں پہ وہیں سے آگے جو ہے وہ دوسری طرف جاتے ہیں، سامنے جو ہے ملک ہے، تو یہ وہاں سے آئے تھے. حضرت صہیب روم سے آئے ہوئے تھے
اور حضرت سلمان جو ہے یہ فارس سے آئے ہوئے تھے، تو مختلف قسم کے مختلف علاقوں سے ان کا تعلق تھا. اور کوئی محدث تھا، عبداللہ بن مسعود فقیہ ہے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر یہ محدث تھے، حسان رضی اللہ تعالی عنہ شاعر تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ علم المیراث کے بہت بڑے ماہر تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جرنیل تھے. اپنی اپنی خصوصیات تھی. یہ ایک گلدستہ تھا کہ جس میں بہت سارے رنگ برنگ پھول اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے تھے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس گلدستے کے ایک جو ہے وہ خوشبودار پھول ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان سے کچھ پہلے ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے ہمیں بہت اہم باتیں رمضان کے بارے میں بتلائی. تقریباً 12-13 باتیں بن جاتی ہیں. آپ نے فرمایا پہلی بات، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، سن لو ایک بہت عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، بہت ہی عظیم مہینہ ہے. نمبر 2، شہر مبارک، ایسا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ. نمبر 3، شہر فیہ لیلۃ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات آتی ہے، خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اور وہ لیلۃ القدر ہے، سب جانتے ہیں. یہ رمضان کی خصوصیت ہے. رمضان میں یہ رات آتی ہے اور اس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آخری پارے میں پوری ایک سورت نازل کی ہے جس کو سورہ قدر کہا جاتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. 5 آیات میں ليلۃ القدر کے فضائل بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے 43 سال 4 مہینے بن جاتے ہیں. 43 سال 4 مہینے. یہ ایک رات 43 جو ہے وہ سال نہیں ہے بلکہ اس سے بھی افضل ہے. 83 سال سے بھی افضل اللہ نے فرمایا. کتنی افضل ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. مولانا تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، بہت زبردست علمی بات لکھی ہے کہ عربی زبان میں اکائی ہے 1 سے لے کر 10 تک، پھر دہائیاں بھی ہیں 100 تک، مئہ بھی ہے 100 بھی ہے، اور آخری عدد عربی زبان میں 1000 کا ہے. اس کے بعد کوئی اور لفظ نہیں ہے. اردو میں 1000 کے بعد لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، ارب ہے، خرب ہے، بدم ہے، پتہ نہیں کیا آیا کہ بہت کچھ ہے، شمار بھی نہیں کر سکتے. لیکن عربی زبان میں واحد 1 سے لے کر 10 تک ہے، پھر 100 کی بات چلتی ہے، اس کو بھی این کہا جاتا ہے، پھر 1000 کی بات چلتی ہے. اگر 1 لاکھ ہم نے کہنا ہو تو اس کی الگ سے لفظ نہیں ہے بلکہ 100,000 کہا جاتا ہے، 100,000. اس کی الگ لفظ نہیں ہے، لاکھ نہیں کہہ سکتے، 100,000 وہ جو پہلے والے لفظ ہے وہی دہرائے جاتے ہیں. عربی زبان میں چونکہ 1000 سے آگے لفظ نہیں ہے بلکہ وہ ایک مرکب بن جاتا ہے، مفرد لفظ نہیں ہے. جو بالکل آخری درجے میں اگر ہے تو وہ 1000 کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 کا ذکر کر دیا. اگر اس کے آگے اور کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی ذکر کر دیتے، لیکن آگے لفظ موجود نہیں تھا اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. یہ اتنی عظیم رات ہے اور یہ رات رمضان المبارک میں ہے. اسی رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. پہلے نزول ہوا تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ تو یک بار کی ہوا تھا، پورا قرآن کریم وہاں سے یہاں منتقل کر دیا گیا. یہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا. اور پھر آسمان دنیا سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پہ جبریل امین قرآن کریم لاتے ہیں، اتارتے ہیں۔ یہ 23 سالہ زندگی میں یہ قرآن کریم اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ تو جو پہلا نزول ہوا تھا وہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ اور لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ ہم پاکستانیوں کے لیے اس کی اور زیادہ فضیلت بھی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ 14 اگست کو تو ہمیں پتہ ہے اور پورے پاکستان میں شور شرابہ ہوتا ہے، منا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 27ویں شب تھی، اور راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے۔ 100% یقینی بات نہیں، لیکن اکثر قرائن اسی طرح جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم ملک دیا ہے رمضان کی برکت سے، اور اس رات میں دیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ملک کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جیسا ملک دیا ہے اور اس میں جتنی نعمتیں ہیں، کتنی زبانیں ہیں، کتنے موسم آتے ہیں، کتنے دریا ہیں، پانی ہے، ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ کہیں اور اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی کے بعد جنگلات ہوں گے تو پانی نہیں ہوگا، پانی ہوگا تو جنگلات نہیں ہوں گے۔ موسموں کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے علاقے کے ہمیشہ وہاں سردی ہوتی ہے، وہاں بالکل گرمی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سارے موسم دیے ہوئے ہیں، اپنے ملک کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ انڈیا میں مسلمان ہم سے زیادہ ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کچھ مدت سے وہاں پہ ایک تحریک چل رہی ہے، پارلیمنٹ میں اس میں باقاعدہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پوری انڈیا کے تمام مدارس کو مکمل بند کر دیا جائے۔ وہ جو RSS ہے اور دوسرے وہ ہندو کی تنظیمیں ہیں، باقاعدہ دارالعلوم دیوبند جو دنیا کی عظیم ترین بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے بارے میں تمام کے طور کہہ رہے ہیں کہ یہ بند ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کوئی طرح کا نام لے لینا، اس میں ٹانگیں کھینچ کر رکھ دیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا ملک دیا ہے، ہم آزاد ہیں، بات کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، قربانیاں دے کر جو لوگوں نے ملک لیا گیا ہے، تو اس کی بھی قدر کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں رمضان میں یہ دیا ہوا ہے۔ تمہارا رمضان المبارک میں ایک رات یہ بھی ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یہ جو اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کسی طرح نصیب ہو جائے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ جن کو روزہ رکھا جاتا ہے یہ فرض ہے۔ فقیام لیلہ تطوعا، نمبر 5، رات میں نفل پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے تطوع قرار دیا، رات کو قیام کیا جائے، نفل پڑھے جائیں۔ اس میں تہجد کی نماز بھی آ جاتی ہے اور نماز تراویح بھی آ جاتی ہے۔ چنانچہ ساری رات جب بھی چاہیں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم 2 ثابت ہیں، 8 بھی ثابت ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں۔ عام طور پر 8 تہجد کی رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن حد کوئی نہیں، کوئی 100 پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ اور تراویح 8 رکعت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، خلفائے راشدین کے زمانے سے آج تک حرمین میں 20 رکعت ہیں، 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ کورونا کے دنوں میں کوئی معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہوئے، اب وہاں اب بھی 12 پڑھی جاتی ہیں، 8 وغیرہ یا 10 نہیں پڑھی جاتی ہے۔ وہ 12 جو پڑھی جاتی ہیں وہ انتظامی طور پر 12 وہاں پڑھ رہتے ہیں، باقی کے بارے میں یہ کہ جا کر گھروں میں پڑھیں، لیکن ہیں 20 ہی۔ یہ ایک ہماری 1400 سال سے ایک تاریخ آ رہی ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ تو تہجد کی پڑھنے کا حکم ہے، نماز تراویح پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ تھوڑا سا اتنا فرق ہے کہ تہجد جو ہے وہ بالکل نفل ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور نماز تراویح کی تاکید زیادہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں قرآن کریم جو ہے وہ سنت، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے
تہجد کی نماز میں یہ نہیں، یہ اعتبار سے فرق ہے، تہجد الگ نماز ہے، نماز تراویح الگ نماز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ، میں نے رات کے قیام کو، نماز تراویح کو سنت قرار دیا، یہ میری سنت ہے۔ فرض اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس میں بخصلۃ من الخیر نفلی کام کرتا ہے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، رمضان میں جو نفلی کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ فرض والا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نفل کا ثواب کم ہوتا ہے، فرض کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں نفل پڑھے، نماز ہے، صدقہ ہے، عمرہ ہے، جو بھی نفلی کام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرض والا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا رمضان میں فرض پڑھیں گے تو نفل اس کے برابر ہو گئے؟ فرض کی اہمیت کم ہو گئی؟ نہیں۔ ساتویں بات ارشاد فرمائی کہ جو رمضان المبارک میں فرض ادا کرتا ہے کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض پہ 70 فرائض والا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نفل پہ فرض والا ثواب اور فرض پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 8، وہ شہر الصبر، رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کرنے کا حکم ہے۔ ہم صبر کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے وہ آگے سے خاموش رہے، معاف کر دے، یہ صبر ہے۔ شریعت میں صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صبر کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے صبر علی الطاعات، نمبر 2 صبر عن المعاصی، نمبر 3 صبر علی الایذاء۔ صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روکنا۔ صبر کا ایک درجہ یہ ہے صبر علی الطاعات، نیکیوں طاعات پہ اپنے آپ کو بندہ روکے، نیکیاں کرتا رہے، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ اور صبر عن المعاصی، صبر کا معنی اپنے آپ کو روکنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بندہ روکے۔ اور صبر علی الایذاء، دوسرا تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ اس کو معاف کر دیتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو یہ صبر کی 3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں صبر علی الطاعات بھی ہے، نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی بہت سارے لوگ دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار ہے، تمام نیکیاں کرنے کا حکم ہے۔ اور ساتھ ساتھ صبر عن المعاصی بھی ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم بھی ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ حکم یہ ہے کہ گناہوں سے بھی بچتا رہے۔ اور کھانا پینا تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ ساتھ جھوٹ، رشوت، سودی معاملات، غیبتیں، گالا گلوچ، یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کھانا پینا، جو کھانا ہے، پانی ہے، وہ حلال ہے عام حالات میں، صرف یہاں حرام ہے تو وہ حلال چیز تو ہم نے چھوڑ دی۔ لیکن غیبت، جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، سود، رشوت، گالا گلوچ، یہ ہر حالت میں حرام ہے، صرف رمضان نہیں، ہر حالت میں حرام ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ کام ہم نہیں چھوڑتے، اس لیے تو ہمارا روزہ صحیح روزہ نہیں ہوتا ہے اور ہم روزے کا حق نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے گناہوں کے بھی ساتھ ساتھ چھوڑنا ضروری ہے۔ زبان کے گناہ ہیں، آنکھوں کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں، پیٹ کا گناہ ہے، روزے کے بہت سارے آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 9،
وہ شہر المواساۃ، رمضان المبارک کا مہینہ خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، غم درد میں بندہ شریک ہو، اسی کو غمخواری کا مہینہ کہا جاتا ہے، غمخواری ہے۔ نمبر 10، وَيُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، رمضان المبارک کے مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ ایسی بات ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور ایک خوشی وہ ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے بندہ ملاقات کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، کیا خوشی ہوگی؟ اس کا تعلق تو آخرت سے ہے، لیکن یہ خوشی ہم اپنے مشاہدے میں معائنے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ افطاری کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا، اب کھا پی رہا ہے تو بندہ بہت خوش ہوتا ہے، دل بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ تو آخرت میں جو اطمینان ہوگا، خوشی ہوگی، ظاہر ہے کہ یقیناً وہ اس سے تو بڑھ کر ہوگی۔ تو اسی طرح رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے مسلمان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، محنت کم کی جاتی ہے۔ عام طور پر یہی ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سارے مسلمان اپنا کام مختصر کر دیتے ہیں، کام کاج کم کر دیتے ہیں، زیادہ تر وقت عبادت میں، روزہ، ذکر، تلاوت وغیرہ میں لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے معنوی طور پر، روحانی طور پر رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ غریب سے غریب گھر میں بھی افطاری سحری میں بہترین کھانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات میں یہ جگہ بھی لوگ صدقہ کرتے ہیں، مال دے رہے ہوتے ہیں، تعاون کر رہے ہوتے ہیں، بھی کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اسباب بنائے ہوئے ہیں۔ کسی کے دل میں اگر کوئی تعاون کر بھی رہا ہے تو اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غیبی اسباب ہیں، غیبی طریقہ ہے۔ اسباب کے درجے میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک پاکستان کی آبادی اگر 25 کروڑ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہر بندے تک گندم کی روٹی بھی کوئی نہ پہنچا سکے۔ کس میں ہمت ہے اتنے لوگوں کو جو وہ کچھ دے سکے؟ اسباب کے درجے میں اتنے انسان وہاں تک روٹی پہنچ رہی ہے، ہر نعمت پہنچ رہی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے۔ اسباب کے بات کی جائے تو اسباب کے درجے میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں جو ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اسی حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 11، من فطر فیہ الصائم، جو بندہ رمضان المبارک میں کسی کو افطاری کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 3 انعامات ہیں۔ کان مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ نمبر 2، وعتق رقبتہ من النار، اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کی گردن آزاد کر دیں گے۔ وکان لہ مثل اجرہ، جس روزہ دار کو اس نے افطاری کرائی ہے، روزہ دار کو جتنا ثواب مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب اس افطاری کرانے والے کو بھی عطا فرمائیں گے۔ من غیر ان ينتقص منہ شیء، اس روزہ دار کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو جتنا ثواب دے رہے ہیں وہ بھی مل رہا ہے، اور جس نے افطاری کرائی اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اپنی طرف سے اس کو دے رہے ہیں۔ اور یہاں افطاری کرانے کی بات ہے، افطاری کرانا اور چیز ہے اور کھانا اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں گاؤں میں، مدرسوں میں ہمارا ہمیشہ میرا ہی ذہن رہا تھا کہ کھانا افطاری ایک ہی چیز ہے، کیونکہ سارے افطاری بھی کرتے، کھانے بھی کھا لیتے، تو خیال یہی تھا کہ افطاری اور کھانا ایک ہی ہے۔ ایک مرتبہ مودی مسجد میں نیا تھا تو ہمارے ایک نمازی ہیں، انہوں نے کہا کہ افطاری میرے یہاں ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے گھر میں بتا دیا کہ آج میرے وہاں افطاری ہے، میں کھانا وغیرہ نہیں کھاؤں، ادھر ہی کھا لوں۔ جب میں کیا وہاں افطاری وغیرہ ہم نے کی، نماز پڑھی تو کھانا نہیں تھا، میں اس طرح واپس آیا تو گھر میں نے کہا کہ کھانا چاہیے۔ میں نے کہا آپ تو افطاری کے لیے کہتے کھانا آپ کو ملا ہوگا؟
کہا نہیں نہیں یہ تو کھانا تو نہیں کھانے ہے. تو پھر معلوم ہوا کہ افطاری اور چیز ہے، کھانا اور چیز ہے. بہت سارے حضرات افطاری کیا کہتے ہیں، کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں. اور بہت سارے وفاد حضرات جو قرآن سناتے ہیں وہ بے احترامی کے بعد کھانا کھاتے ہیں. تو یہ ثواب کھانا کھلانے پہ نہیں ہو رہا، افطاری کی بات ہو رہی ہے، صرف افطاری کا رہا ہے. تو ہمارے یہاں پکوڑے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں رکھی ہوتی ہی افطاری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کی پوری افطاری کرا سکے، تو فضیلت سے محروم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیعطی ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب جو 3 فضیلتیں ہیں اس بندے کو بھی عطا کریں گے جو ایک گھونٹ دودھ، پانی یا کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کو افطاری میں دے دے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے. رحمت خدا بہانہ میں جویت، بہانہ میں جویت. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے بہانا چاہیے. وہاں بہا قیمت کا کوئی جو ہے وہ قیمت نہیں ہوتی ہے، بہانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے کہ کوئی بہانا ہو تو پوری افطاری کر دے تب بھی ثواب ہے، اور اگر تھوڑی سی کر دے تب بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پورا کھانا کھلا دے، سیراب کر دے، تو قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا. اور جو بندہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا وہ آخرت کے کسی بھی مرحلے میں دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. حالانکہ آخرت کے مراحل بڑے عجیب و غریب ہوں گے، اتنے عجیب و غریب ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورج انسان سے 1-2 میل اوپر ہوگا. جب 1-2 میل اوپر ہوگا، ہم جون جولائی میں گرمی سے کتنے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ یہ لاکھوں میل سورج ہم سے دور ہے. اگر اتنے قریب آ جائے گا تو کتنی دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، پسینہ کتنا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کے جتنے گناہ زیادہ ہوں گے وہ اتنا ہی پسینے میں شرابور ہوگا. کسی کا پسینہ پاؤں تک ہوگا، کسی کا پنڈلیوں تک ہوگا. جو زیادہ گناہگار ہوگا اس کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، زیادہ گناہگار ہوگا تو اس کا پسینہ جو ہے وہ پیڑ تک ہوگا، ناف تک ہوگا، کسی کا حلق تک ہوگا، کسی کا سر تک ہوگا، کسی کا سر سے بھی زیادہ ہوگا. کتنا پریشان ہوگا. اور پانی کے گھونٹ کے لیے بھی بندہ ترس رہا ہوگا. مستدرک حاکم حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک نیک شخص تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ صوفی ہے، ہر وقت مسجد میں جو ہے وہ مسجد ہے، مسجد میں بھاگتا رہتا ہے، آج آتا جاتا ہے، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کو معاف اور کسی حالت میں چھوڑتے ہی نہیں، نہ دین کے لحاظ سے نہ دنیا کے لحاظ سے. وہ مشہور ہے کہ میاں بیوی کہیں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ گدھا بھی تھا سواری کے لیے، تو دونوں گدھے پہ سوار ہو گئے. اب جا رہے ہیں تو ایک گاؤں سے گزر ہوا تو لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو میاں بیوی بڑے ظالم ہیں. وہ بیچارہ گدھا جو ہے وہ دونوں اس پہ سوار ہو گئے، اس پہ ظلم کر رہے ہیں. جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہا کہ یہ تو لوگ ایسے کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا آگے جا کر شوہر نے بیوی کو کہا کہ آپ ہی اس پہ سوار ہو، میں اس کو ویسے ہانک دوں گا. اس طرح چلتے ہوئے دوسرے گاؤں پہ گزر ہوا. لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ رن مرید کو دیکھو، بیوی کو گدھے پہ بیٹھایا ہوا ہے اور خود اس کو جو وہ کھینچ لے جا رہا ہے، رن مرید ہے. بہت پریشان ہوا. اس نے آگے جا کر بیوی سے مشورہ کیا کہ چلو میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو لے جائیں. تیسرے گاؤں سے گزر ہوا تو کہا کہ دیکھیں یہ کیسا بات ہے، کتنا بڑا ظالم ہے. ایک کمزور عورت ہے
وہ گدھے کو ہانک رہی ہے کہ اوپر ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کیا جائے، یہ تو عجیب معاملہ ہے. تو آگے جا کر مشورہ کیا کہا کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ گدھے کو بھی سامنے جاتے ہیں، دونوں پیدل چلتے ہیں. چوتھے گاؤں سے گزر ہوا تو لوگوں نے کہا پاگلوں کو دیکھو، سواری موجود ہے اور ویسے پیدل جا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ دنیا میں لوگ نا کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں، بس باتیں چلتی رہتی ہیں. اس لیے عقلمند بندہ وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے اور اپنے کام میں لگا رہے، لوگوں کی باتوں کی طرف بالکل توجہ ہی نہ دے. تو وہ ایک بندہ بڑا پریشان تھا کہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں رہبانیت نہیں ہے، ہمارے ہاں معاشرت ہے. مسلمان پکا مسلمان وہ ہے جو معاشرے میں رہتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، اللہ کو بھی راضی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. یہ صحیح مومن ہے، لوگوں کی ایذائیں بھی برداشت کرتا ہے. رہبانیت دنیا کو چھوڑ کر صرف مسجد میں بیٹھ جائے، غاروں میں چلا جائے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو ہی پسندیدہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں زندگی بھر عبادت کروں گا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہے، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ افضل نہیں. شادی کرے، بیوی کو کما کر دے، بچوں کو کما کر دے، پریشانی اٹھائے دوسروں کے لیے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے. تو بہرحال وہ عبادت کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگ اس کو تنگ کرتے تھے. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کسی ایسے جزیرے میں بھیج دے. اس صحیح حدیث سے مصدر کے حاکم کی، مجھے کسی جزیرے میں بھیج دے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہی نہ ہو. اے اللہ میں آپ کی عبادت کروں وہاں پہ. اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جزیرے میں پہنچا دیا. وہ ایسا جزیرہ تھا کہ جہاں کسی کا آنا جانا نہیں رہتا، انسانوں کا نہ جانوروں کا کچھ نہیں تھا. جب یہ وہاں پہ پہنچا، اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا. اب وہاں کا جو پانی تھا سمندر کا، وہ تو کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چشمہ جاری کر دیا میٹھے پانی کا، اور سیب کا ایک درخت وہاں پہ اگا دیا. یہ دن اور رات میں سیب کا ایک دانہ کھاتا، ایک سیب کھاتا اور ایک گلاس پانی پیتا تھا، باقی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. لطفی عمر والی روایات میں آتا ہے کہ 5 سال اس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ جس میں ریا دکھلاوے کا احتمال ہی نہیں تھا. ریا دکھلاوا تو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں ہے. 500 سال اس نے بے ریا اللہ کی عبادت کی. جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوا تو اس کو الہام ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ شاید میرا وقت قریب ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کی. نمبر 1 کہ اللہ میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میری روح قبض ہو جائے. نمبر 2 یا اللہ مرنے کے بعد بھی میں قیامت تک سجدے کی حالت میں رہوں، میرا جسم گلے سڑے بھی ختم نہ ہو، اور قیامت کے دن میں سجدے سے سر اٹھا کر آپ کے دربار میں حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں اس کی قبول کر دی. سجدے کی حالت میں تھا، روح قبض ہو گئی. نمبر 2 آج بھی وہ اس جزیرے میں وہیں پہ اس کی لاش اس طرح سجدے کی حالت میں ہے، اور قیامت کے دن یہ اس طرح سجدے سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. اس روایت میں آگے پھر یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کریں گے، سب کا حساب ہوگا، اس کا بھی حساب ہو رہا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو کہ میرے فضل اور رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرو. جب یہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو دل میں صرف سوچ رہا ہوگا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے فضل اور رحمت سے جنت میں جائے، تو 500 سال میں نے جو عبادت کی ہے اس کا تو مجھے صلہ نہ ملا. اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رات جاننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو واپس دے دو. فرشتے اس کو واپس لائیں گے. کیا سوچ رہا تھا؟ کہ اللہ میں یہ سوچ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ
میرے فضل سے ہی جنت میں جا سکتے ہو، رحمت سے جا سکتے ہو، اپنے عمل کے بل بوتے پہ نہیں جا سکتے ہو۔ چنانچہ حساب و کتاب کرتے ہیں، جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں جو ہے وہ اس کو گنوائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے کہ یہ جو دور جہنم ہے وہاں پہ اس کو کھڑا کرنے کا حکم دیں گے، اور حساب کتاب یوں ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے کہ دیکھیں آپ نے اتنی بڑی عبادت کی ہے لیکن میری نعمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ ایک گلاس پانی جو ہے وہ ملا، سیب ملے، دوسری چیزیں اس کو سمجھانے کے لیے جہاں جہنم کی طرف سے جو آ رہی ہوگی راستے میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس لو آنے کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہو جائے گا۔ جب گلا خشک ہو جائے گا تو اس کو پانی کی بہت سخت ضرورت ہوگی۔ جب پانی کی ضرورت ہوگی تو اس دوران اس کی خواہش ہوگی کہ مجھے کہیں سے پانی مل جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ نمودار ہوگا، اس ہاتھ میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی ہوگا، وہ سامنے آ جائے گا، یہ کہے گا کہ یہ پانی مجھے چاہیے۔ آگے سے جواب ملے گا کہ نہیں، اس پانی کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ پوچھیں گے کہ کیا قیمت ہے؟ کہا جائے گا کہ اس ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی ریا دکھلاوا نہ ہو۔ یہ کہے گا کہ ایسی قیمت تو میرے پاس موجود ہے۔ اتنا مجبور ہوگا۔ مقصد میں ایک بات ہی بیان کر رہا تھا حشر کی کہ وہاں پہ اتنی سختیاں ہوں گی۔ جو بندہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا تو بعد میں وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس پہ میں یہ بات کہنا چاہتا تھا۔ تو اب یہ بندہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، قیمت مجھ سے 500 سالہ عبادت جو ہے وہ لے لی جائے، مجھے پانی دے دیا جائے، سودا ہو جائے گا، یہ پانی پی لے گا۔ پھر اللہ کہیں گے اس کو واپس لے آؤ۔ اللہ کہیں گے اب بتاؤ کہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا ہے یا میرے فضل کی وجہ سے جانا ہے؟ تمہارے 500 سالہ بیریا عبادت کی قیمت تو ایک گلاس پانی ہے۔ تم نے خود دیکھ لیا، میں نے تمہیں 500 سال تک ہر روز اس طرح پانی بھی دیا، باقی جو ہے وہ 499 جو گلاس ہے ان کا حساب صحیح دیتا ہے، اس کا حساب، اور دوسری نعمتیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کتنی قیمتی نعمتیں ہیں، ان کا حساب دو۔ یہ کہے گا کہ اللہ مجھے معاف کرو اور اپنے فضل اور رحمت سے مجھے جنت بھیج دیں، میں اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت نہیں جا سکتا۔ تو ہمارے اعمال بہت زیادہ بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی جنت جائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ایک اللہ کا عدل ہے اور ایک فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فضل مانگنا چاہیے، عدل نہیں۔ عدل انصاف کو کہتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم دوسروں سے انصاف مانگیں لیکن اللہ تعالیٰ سے انصاف نہیں مانگنا ہے، اس لیے کہ انصاف کی بات ہوگی تو ہم فیل ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے جتنے بھی اچھے اعمال ہوں قیامت میں یہ عمل کچھ بھی نہیں ہوں گے، جتنے بھی اچھے کر رہے ہیں۔ تو نہ اعمال اچھے ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اس قابل بھی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکیں، اس قابل نہیں ہے۔ تو بہرحال جو اس طرح روزہ دار کو پورا کھانا دے دیتا ہے، سیراب کر دیتا ہے، تو حوض کوثر کا میٹھا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس کو ملے گا، اور وہ بعد میں جنت جانے تک محشر کے جتنے منازل ہیں کہیں بھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكٍ فِيهِ، جو اپنے غلام اور ماتحت سے کم کام لیتا ہے رمضان میں، قدرت پوری اس کو دے دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے وہ جہنم سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، غلاموں سے کام لیا جاتا تھا، اب غلام تو نہیں، لیکن اس کی مثال ہمارے ملازم کی بن سکتی ہے۔ ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، گھر کا ملازم ہے، دکان میں ملازم ہے، جو ہمارے ملازم ہمارا کام کرتے ہیں، ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا ادب ہی ہے کہ اس کی تنخواہ زیادہ کر دی جائے،
اور اس کا کام کم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ یہی حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک انتہائی برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں ملتا ہے یہ ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے ایک ورکشاپ ہے، ایک کورس ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ رمضان اچھا گزارتا ہے، دین پہ چلتا ہے، اور پھر رمضان کے بعد آپ کے علم ہے کہ شوال میں 6 روزے بھی رکھے جاتے ہیں، وہ روزے بھی رکھ لیں اور پھر اپنے ذرا معمولات رمضان والے کو جاری رکھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ معمول ایسا بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کورس ہے، اس لیے رمضان کی قدر کرنا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ انی رأیت 11 کوكبا، 12 حضرت یوسف تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا 11 بھائیوں کو سجدہ کرتے ہوئے۔ 11 مہینوں کی مثال باقی بھائیوں کی طرح ہے، اور رمضان المبارک کی مثال حضرت یوسف کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو اتنی برکت دی ہوئی ہے، عظمت دی ہوئی ہے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ وعظ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو ماوراء النہر، یہ فارس وغیرہ علاقے ہیں، یہاں پہ مسلمان فارسیوں کے ساتھ، آتش پرستوں کے ساتھ اکٹھے رہا کرتے تھے۔ کوئی ایک آتش پرست فارسی تھا، اس نے رمضان میں دیکھا کہ اس کا بیٹا دن کو کھا پی رہا ہے، تو اس فارسی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور ڈانٹا۔ تو شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا رمضان ہے، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تم رمضان میں سب کے سامنے یوں کھا رہے ہو۔ اس کو ڈانٹا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس بندے کا جب انتقال ہوا تو کسی مسلمان نے مقرر نہیں کیا، بلکہ میں اپنے شایان شان جو ہے اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ رمضان کا روزہ باقی کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ رمضان میں اگر کھا رہا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے، گھر میں موجود ہے، انتہائی بھوکا ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، بڑے دن ہے، اور گرمی بھی ہے، انتہائی پیاسا بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، فریزر بھری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں توڑتا ہے۔ اگر توڑ بھی دے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، تو یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں اپنے شایان نشان دوں گا۔ قدرت اللہ شہاب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ بڑا اچھا لکھاری گزرا ہے، اور بیوروکریٹس تھا، اور بڑے بڑے عہدوں پہ بھی رہا ہے، ہالینڈ میں یہ سفیر بھی رہا ہے۔ قدرت اللہ شہاب، اس کی کتاب ہے شہاب نامہ، پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سیاست کے نام سے کیا ہوتا ہے، اس نے صحیح نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے، بہت زبردست باتیں لکھی ہیں، اردو ادب کے لحاظ سے ایک بڑی بہترین کتاب ہے، پڑھنا چاہیے۔ یہ ہالینڈ میں سفیر رہے ہیں کسی موقع پر، انہوں نے اس میں وہاں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں ہالینڈ میں ہی سفیر تھا، تو کسی پارک میں جانا ہوا، تو وہاں کے جو لوگ ہیں، قوم ہیں، ان کو ڈچ کہا جاتا ہے، وہاں کے وہ گورے ہیں، ان کا کوئی اپنا مذہب ہے۔ میں نے پارک میں دیکھا کہ ایک سفید ریش بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سر پہ سفید جعلی ٹوپی ہے، سفید داڑھی ہے، اس کی خوبصورت بندہ ہے، کرتا اس نے پہنا ہوئے مسلمانوں جیسا لباس، اور سورہ رحمان کی بہترین آواز میں تلاوت کر رہا ہے۔ اس کی آواز سن کر میں تو بڑا متاثر ہوا، اور جا کر اس سے میں نے سلیک کی اور کہا کہ آپ کون ہیں اور آپ سورہ رحمان کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم تو غیر مسلم ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں مسلمان ہوں۔ اور میں مسلمان کیسے ہوا؟ کہا کہ میں جہاز میں کپتان تھا، اور ہمارے جہاز کراچی جایا کرتے تھے، بحری جہاز کا سمندر، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ آگے آنا جانا ہوتا تھا۔
ایک مرتبہ ہم کراچی گئے اور وہاں ہمارا جہاز کا ترانداز ہوا. جہاز کھڑا تھا، سامان اتارنے کے لیے بندے آ جا رہے تھے، سامان اتار رہے تھے. میں آفس میں جا کر بیٹھ گیا. اتنے میں کہتے ہیں کہ جون جولائی کی گرمی، بڑے بڑے دن. تو ایک بندہ میں نے دیکھا جو پٹھان تھا اور تقریباً اس کی عمر 60-65 سال ہوگی، سفید ریش، انتہائی بوڑھا. وہ رمضان میں وہاں سے سامان اٹھا کر لا رہا ہے اور اندر رکھ رہا ہے. تو میں نے اس کو بلایا اور کہا کہ بہت گرمی ہے، پانی پی لو. تو اس نے کہا میں تو پانی نہیں پیوں گا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا روزہ ہے. روزہ کیا ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک ہم اللہ کے حکم سے کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یہاں تو کوئی آپ کو جاننے والا نہیں ہے، کوئی بھی موجود ہے، صرف میں ہی ہوں، پانی پی لو. تو اس نے کہا نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں نہیں پیوں گا. کہتا ہے کہ میں اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار اتنا زیادہ ہے اور مسلمان اتنا اکیلا ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ہے جنگل میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے. تو یہ تو واقعاً اللہ کی ایک حقیقت ہے اور یہ ایک پختہ عقیدہ ہے مسلمان کا. تو کہتا ہے کہ میں نے اس وقت سے جو ہے نا وہ اسلام کے بارے میں کچھ معلومات شروع کر دی. قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے سیکھا. اس طرح کرتے کرتے میں انڈونیشیا چلا گیا تو وہاں کسی عالم کے ہاتھ پہ میں مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد کہا کہ میرا نام عبداللہ ڈیہوگ رکھا گیا. نام اس کا عبداللہ ڈیہوگ، پرانا نام ترک کر دیا. آ کر میں نے بیوی کو بتایا، بچوں کو بتایا، وہ سارے مسلمان ہو گئے تاکہ میں اب یہاں میرا گھر کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بیسٹ ہے ہمارا، ٹھیک ہے صفائی حاصل ہو جائے گی لیکن اس سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کے رات میں خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. الفطر مما دخل لا مما خرج. روزہ کوئی چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جس نے خون اگر نکال دیا اس روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے کہ ضرورت کے موقع پہ خون دے دیا جاتا ہے. جو ٹیکا لگایا جاتا ہے خواہ وہ طاقت کا ہو خواہ ضرورت کی وجہ سے ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ طاقت کا روزہ کا ٹیکا رمضان میں لگایا جائے، ظاہر ہے کہ یہ مقصد کے خلاف ہے لیکن اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں. اسی طرح ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت میں پیٹ میں کسی کا چلا جانا صرف اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ غذا والی چیز ہو. اور انسان کے جسم میں جو اصلی سوراخ ہے ان کو منفذ کہا جاتا ہے، جیسے کہ ناک ہے اور منہ ہے، جسم میں اور اس طرح کی جگہ ہے. وہاں سے کوئی چیز اگر داخل ہو اور پیٹ میں جا کر قرار پکڑے تب جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا ہے. اب دیکھیں ٹیکے کے ذریعے سے جو سوراخ بنتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ زہر پورے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے لیکن اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح کچھ دوائیاں ہوتی ہیں وہ صرف سونگھی جاتی ہیں، اس میں جو ہوا ہوتی ہے وہ اندر جاتی ہے، ذرات نہیں جاتے. ہومیوپیتھک دوائیاں صرف دوسری ہوتی ہیں، سوٹ سے ہوتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کہ اس طرح بہت ساری صورتیں ہیں. اور مسواک میں پھر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آخری وقت میں عصر کے قریب یا غروب کے قریب جو ہے وہ درست نہیں ہے، مسواک مقبول ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس وقت بھی مسواک ٹھیک ہے، جائز ہے. آنکھ میں دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن نہیں ٹوٹتا ہے. بلکہ کان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اب فتویٰ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کان ہے
اس میں آگے 3 پردے ہیں اور وہ پردے بند ہوتے ہیں، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ پرانی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ کان میں دوائی ڈالے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت کے ڈاکٹروں کی یہ تحقیق تھی کہ دوائی ڈالے تو وہ اندر جو وہ پہنچتی ہے، لیکن اب تحقیق یہ کہ نہیں پہنچتی ہے۔ لہذا جب تک کہ پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو کان میں دوائی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آنکھ میں ڈالنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ آنکھ میں اگر دوائی ڈالی جائے تو حلق میں محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ دوائی رسک کر آ رہی ہوتی ہے، یہاں راستہ نہیں ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے مسئلے مسائل رہ گئے ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے تو آپ حضرات اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ رمضان مبارک میں خاص کر مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے، تو اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ تجارت میں جو ہے نا اس کا منافع کی کوئی حد نہیں ہوتی اسلام میں، تو ایسا کوئی ہے کہ اس چیز کو روکا جائے؟ شرعی لحاظ سے مسئلہ تو یہی ہے کہ نفع کی حد نہیں ہے، لیکن ایک اصول ہوا کرتے ہیں اور ایک اخلاقیات کی بات ہوتی ہے۔ نفع یوں تو متعین نہیں کیا گیا کہ 100 روپے کی چیز آپ نے دی ہے تو آپ 200 پہ بیچیں یا 10 روپیہ نفع رکھیں یا 20 رکھیں، یہ تو آپس کی رضامندی کا معاملہ ہے۔ لیکن اس طرح کا نفع لیا جائے کہ جس کو جیب کاٹنا کہتے ہیں، یہ نامناسب اخلاق کے خلاف ہے، اور اس کے لیے معیار یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس بندے کو معلوم ہو جائے کہ مجھ سے اتنا نفع لیا جا رہا ہے تو وہ اس کو نامناسب سمجھے، اور اتنا نفع ہم سے جو ہے وہ لیا جائے، ہم کسی اور سے لے رہے ہیں لیکن اگر ہم سے اتنا نفع لیا جائے تو اگر ہم اس کو نامناسب سمجھتے ہیں تو یہ بھی نامناسب ہوگا۔ یہ اخلاقیات کے خلاف بات ہے، اور اس طرح مہنگائی کرنے سے روزی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہیں گے کسی نے 100 روپے کی چیز دی 300 کی بیچ دی، ہم 200 کا حرام نہیں کہیں گے، لیکن اتنا زیادہ نفع لے لیا جائے تو اس سے وہ روزی کی جو برکت ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ کہ جو ہمارے ہاں برکتیں نہیں ہیں کاروبار وغیرہ میں، اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ رمضان کا روزہ قضا کرتے ہیں عام